1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ یہ نکات نہرو رپورٹ کے جواب میں پیش کیے گئے تھے۔ ان نکات میں قائد اعظم نے مسلمانوں اور باقی اقلیتوں کے حقوق کا مطالبہ کیا، لیکن کہیں بھی ایک الگ ملک کا تصور نہیں تھا۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں اور باقی اقلیتوں کو ان کے جائز حقوق ملیں، لیکن دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس الہ آباد میں علامہ محمد اقبال کی صدارت میں ہوا اور اس اجلاس میں مسلمانوں کو ایک الگ ملک کا تصور ملا۔ ہوا کچھ یوں کہ دسمبر 1930 میں لندن میں گول میز کانفرنسیں ہو رہی تھیں، تو قائد اعظم سمیت مسلم لیگ کے کچھ رہنما لندن گئے ہوئے تھے، تو پیچھے صدارت علامہ اقبال کو ملی اور الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ اس میں علامہ اقبال نے اپنا ایک صدارتی خطبہ دیا جو کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس خطبے کو نکال کر کبھی بھی برصغیر پاک و ہند کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ خطبہ بہت زیادہ سیاسی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ اس خطبے میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا۔ اپنے خطبے میں علامہ اقبال نے دو قومی نظریے پر روشنی ڈالی اور دلائل سے ثابت کیا کہ برصغیر دو قوموں کا وطن ہے اور مسلمان اس ملک میں ایک الگ اور مکمل قوم ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں سیاسی، معاشی اور ثقافتی مسائل کے بارے میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ نیز مسلمانوں کی کسی حالت میں بھی اپنے مذہب سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اگر ہندو انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان بھی ہندوؤں سے الگ ہو کر اپنے آزاد وجود کے قیام کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں، اور یہی وہ بات تھی جس میں ایک الگ ملک کا تصور دینا شروع ہوا۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان الگ ملک میں رہیں۔ ان حالات میں برصغیر کے سیاسی مسائل اور آئینی مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے کہ مسلم اقلیتی علاقوں کو الگ آزاد ملک کی حیثیت دی جائے۔ یہ اقبال نے اپنے خطبے میں کہا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں جو مرکزی خیال پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کے صوبوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ یہ ریاست برطانوی حکومت کے اندر خود مختاری حاصل کرے خواہ اس سے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو آخر کار ایک منظم مسلمان ریاست قائم کرنا پڑے گی، اور تاریخ گواہ ہے کہ علامہ اقبال کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور آج پاکستان ایک آزاد مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ علامہ اقبال نے خطبہ مسلمانوں کی جد و جہد آزادی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ مسلمانوں کے لیے روشنی کا ایک ایسا مینار تھا جس نے انہیں ایک نئی راہ دکھائی اور ایسی منزل کی طرف رہنمائی کی جس کے بغیر ان کے مسائل کا حل ناممکن تھا۔ اقبال نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیش کر دیا تھا۔ وہ مسلمان جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے مگر انگریزوں سے آزادی چاہتے تھے، اب ان مسلمانوں نے ایک الگ ملک کا تصور جان لیا تھا، اور وہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا الگ ملک ہو جہاں ان کی اپنی حکومت ہو، جہاں ان کے اپنے قانون ہوں، نہ کہ وہ ہندوؤں کے غلام بن کے رہ جائیں، کیونکہ انگریزوں کو نکلنے کے بعد یقیناً ہندو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے حکمران بن جاتے۔ تو علامہ اقبال کے اس خطبے نے
مسلمانوں کو ایک الگ ملک کا تصور دیا، اور یہی تصور آگے چل کر پاکستان کی شکل اختیار کر گیا، اور چودھری رحمت علی نے پھر اس کو پاکستان کا نام بھی دیا، اور پھر قرارداد پاکستان کے بعد یہ جد و جہد مزید تیز ہو گئی۔ غرض اقبال کے خطبے کے بعد مسلمانوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اب انہیں صرف آزادی حاصل نہیں کرنی بلکہ آزاد مملکت حاصل کرنی ہے، جہاں پر وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے اس جذبے میں اپنی شاعری کے ذریعے بھی ایک نئی روح پھونک دی، اور آج بھی اقبال کی شاعری مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ بیدار کرنے کے لیے موجود ہے۔ علامہ اقبال کے خطبہ اعلی آباد کے بعد یہ خبر اخباروں میں بھی پھیل گئی کہ اقبال نے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا ہے، اور ہندو علامہ اقبال کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے علامہ اقبال کو دیوانہ شاعر قرار دے دیا، اور اقبال کے خواب کو دیوانے کا خواب قرار دے دیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس دیوانے کا خواب پورا ہوا، اور پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اور آج پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ اگر علامہ اقبال کا یہ خطبہ اعلی آباد نہ ہوتا تو شاید آج پاکستان بھی نہ ہوتا۔ پاکستان کی تشکیل میں خطبہ اعلی آباد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس خطبے سے پہلے مسلمانان بر صغیر میں آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے، مگر اس خطبے کے بعد انہوں نے آزاد مملکت کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں جد و جہد کی، اور پھر اقبال کے اس خواب کو پورا بھی کیا۔